العالمین محبوب رب العالمین جناب ختمی مرتبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا صدقہ ہے کہ رب کائنات اس امت پر مہربانی، فضل، احسان اور اپنی بخشش نچھاور فرما رہا ہے۔ اور جس طرح کریم آقا، مہربان آقا، مدنی منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی نئی وحی آنے والی ہے؟ کیا کوئی نئی جنگ کا اعلان ہونے والا ہے؟ کیا نیا مرحلہ درپیش ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ رمضان تمہارے قریب آ رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میرے صحابی کہ رمضان کی ایک اول رات میں اللہ کریم تمام اہل قبلہ گنہگاروں کو معاف فرمانے والا۔ اتنی رحمتیں، اتنی مہربانیاں، اتنی بخششیں دیے ہوئے ماہ رمضان المبارک زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا ہے، اور یہ محض اللہ کریم کا فضل ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بطور مسلمان کلمہ گو اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جہاں خالق کائنات کا شکر ادا کرنا ہے، وہیں کریم آقا، مہربان آقا، رحمت للعالمین کی شان والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ ماہ رمضان ملا ہے، یہ اس میں مبارک قرآن ملا ہے، یہ رحمتیں ملی ہیں، یہ مغفرتیں ملی ہیں، یہ بخششیں ملی ہیں، یہ سب صدقہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا۔ حاضرین مکرم، ماہ رمضان المبارک کی فرضیت کی بات کریں اور ماہ رمضان کی فضیلت کی بات کریں، ماہ رمضان کی رحمت کی بات کریں، یا اس ماہ مبارک کی مغفرت و بخشش کی بات کریں، یہ بات دراصل جہاں سے بھی شروع کی جائے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن مجید گواہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ انتخاب ہے اہل ایمان کا۔ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ کسی اہل ایمان کو، کسی مومن کو، کسی کلمہ گو کو کم تر مت جانا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر سامنے رکھی جائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بصیرت مبارک ہے، آپ کا جو پیمانہ مبارک ہے، اگر اس سے کسی مومن کی شناخت کرنی ہے، کسی اہل ایمان کی عزت کا معیار دیکھنا ہے، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں۔ حدیث آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی، لیکن میں یہاں اس کو جس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے ہیں،
اور طواف کے دوران ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ طواف کہاں ہو رہا ہے؟ بیت اللہ شریف کے گرد ہو رہا ہے، اور اہل ایمان کے نزدیک بیت اللہ شریف کون سا مقام ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے، اس کو اللہ کے کلام نے شاعر اللہ قرار دیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اہل قبلہ کے لیے، اہل حرم کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث اور بشارتیں اور خوشخبریاں گواہ ہیں۔ وہ مقام جہاں سارے اہل ایمان جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف جاری ہے، اور قربان جائیے وہ کیا منظر ہے، وہ کیا کیفیت ہے۔ جس قافلے کے سالار امام الانبیاء ہوں، اور جس قافلے میں قافلہ سالار جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طواف کے دوران کہ اے کعبہ تو گواہ ہو جا کہ تجھ سے بڑھ کر ہے میرے ہر امتی کی عزت۔ اللہ اکبر۔ کعبہ کی عظمت، کعبہ کی عزت اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ قبلہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان دیکھیے، جہاں سے صرف حق نکلتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تو گواہ ہو جا، تجھ سے بڑھ کر میرے ہر امتی کی عزت ہے۔ حاضرین مکرم، میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب ہم رمضان کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، جب ہم رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، یہ فضیلت کس کو ملنے والی ہے؟ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ مغفرت کس کے لیے ہے؟ یہ مہربانی کس کے لیے ہے؟ آئیے اللہ کا کلام دیکھیے، رب کا کلام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جتنی برکتیں حاصل ہونے والی ہیں، جتنی رحمتیں اور جتنی مغفرت اور بخشش عطا ہونے والی ہے، اس کے لیے پہلا زینہ کیا ہے؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے اہل ایمان ہونا۔ اور ہم مومن کو کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ مومن ہی، ایمان ہی سب سے اہم پیمانہ ہے۔ ایک بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ روزے رکھتا رہے، وہ تسبیح پڑھتا رہے، وہ ذکر کرتا رہے، اس کی زندگی میں 70-80 دفعہ رمضان آ کے چلا جائے، لیکن حالت ایمان نہیں ہے، تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ جو ساری آگے اس کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اس میں رحمت ہے، اس میں مغفرت ہے، اس میں بخشش ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ملنے والا کس کو ہے؟ مومن کو ملنے والا ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا کہ مومن ہوتا کون ہے؟ ایک بڑی عام بات ہے کہ رمضان کی برکتیں ہم لینا چاہتے ہیں، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عذاب جہنم سے نجات کا ہے، ہم اس کی دن اور رات کی فضیلتیں پانا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی قرب کی منزلیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، سحر و افطار کی برکتیں اور فضیلتیں لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب مومن کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، یہ ساری برکتیں، یہ ساری سعادتیں، یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں یہ مومن کے لیے ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام میں جہاں ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کی بات کی، اور جہاں فضیلت کی بات کی، جہاں اس کی عظمت کی بات کی، جہاں اس کی رحمت کی بات کی، جہاں اس کی مغفرت کی بات کی، اس بات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ آئیے اس لفظ پہ غور کر لیتے ہیں۔ ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں مسلمان، اور ایک ہے مومن۔ مومن اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ اگر مسلمان ہی لفظ لیا جائے تو اس کا لفظی مطلب ہے تسلیم کر لینے والا، بالکل آسان سادہ معنی، تسلیم کر لینے والا۔ اب اس کے قرآن نے جو مزید اس کے مفہوم بتائے میں ان پہ نہیں جا رہا، بالکل مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہی مانا لیں تو اس کا مفہوم ہے تسلیم کر لینے والا، اور اگر مومن ہی مانا لیں تو مومن کا آسان جب ہم مفہوم کریں گے سادہ لفظوں میں تو اس کا لفظی مطلب بنے گا مان لینے والا۔ مومن کون ہے؟ مان لینے والا۔ اب مومن کس کو مانتا ہے؟ تو ہم کہیں گے سارے ایمانیات اس میں شامل ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، جو سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، جو ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہے، جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اچھا، ایمان کیسے لاتا ہے جی؟ کوئی ایمان کیسے لاتا ہے؟ شہادتین پڑھ لے، کلمہ اول پڑھ لے، کلمہ دوم پڑھ لے، تو وہ کہاں سے سنتا ہے؟ یہ جو مسلمان کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس نے شہادت پڑھی ہے، یہ شہادت کا معنی کیا ہے؟ گواہی کس چیز کی دی ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے، اس کو غور کیجئے گا۔ اب ساری برکتیں لینا چاہتے ہیں اور ساری عظمتیں حاصل کر لینا چاہتے ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں اور مغفرت و بخشش کے طلبگار ہیں، لیکن رب کا کلام کہتے ہیں یہ ساری مومن کے لیے ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ مان لینے والا ہے۔ اور کس کو مانے؟ کس کو مانے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ ترازو ہے کہ سب سے پہلے ماننا کس کو ہے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ روزہ بھی رکھا جا رہا تھا، طواف بھی ہو رہا تھا، بھوک اور پیاس بھی برداشت کی جا رہی تھی، کعبۃ اللہ کا طواف بھی ہو رہا تھا، حج اور عمرہ بھی ہو رہا تھا، قربانی بھی ہو رہی تھی۔ تو ماننا کس کا نام ہے بھائی؟ کس کو ماننا ہے؟ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے، بارگاہ جناب سیدنا صدیق اکبر میں پوچھئے کہ کس کو ماننا ہے۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر مکہ کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، تو قریش سوال کرتے ہیں کہ تم عالی نسب ہو، تمہارا گھرانہ بڑا اونچا ہے، تم تو سرداران قریش میں سے ہو، تم تو بڑے صاحب شرف اور صاحب عزت مانے جاتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم سارے بیت اللہ کو مانتے ہیں، ہم سارے طواف کرتے ہیں، ہم سارے قربانی کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور جناب سیدنا صدیق اس لیے آپ کو یہ آسمانی الہامی الوہی لقب صدیق عطا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کو رب کا گھر اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے میرے کریم آقا محمد عربی نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے نہیں مانتا کہ میرے خاندان نے بتایا ہے، میں اس لیے نہیں مانتا کہ میرے علاقے نے بتایا ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ میرے شہر نے بتایا ہے، میں بھوک اور پیاس اس لیے نہیں برداشت کروں گا کہ رواج ہے، ہماری روایت ہے۔ یاد رکھیے ہم بہت ساری چیزیں روایت کے طور پر لیتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، یہ ہمارے علاقے کی روایت ہے، یہ ہماری رسم ہے، یہ ہماری رسم ہے، یہ فلاں کی رسم ہے۔ یاد رکھیے ہم رمضان نہ روایت کے طور پر لیتے ہیں، نہ رواج کے طور پر لیتے ہیں، نہ رسم کے طور پر لیتے ہیں۔ ہاں رمضان کی برکتیں
رمضان کی رحمتیں، رمضان کی عظمتیں اور رمضان سے ملنے والی مغفرت کے لیے ہم اس لیے طلبگار ہیں کہ یہ جناب سیدہ آمنہ کے لال، جناب سیدنا عبداللہ کے لال، مکین گنبد خضرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ اس سارے سبق میں یہ جو 30 دن کا ایک ریفریشر کورس ہے، یہ ایک ریفریشر کورس ہے نا۔ آج بہت سارے انسٹیٹیوٹ انسانوں کو مختلف شعبوں میں ایکسپرٹ بنانے کے لیے کورس کراتے ہیں، اور یہ محمد عربی کی غلامی کا اور محمد عربی کی اطاعت کا اللہ کی طرف سے 11 مہینوں کے بعد ایک ریفریشر کورس ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، انسان بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونا کام نہیں ہو گیا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے اور اطاعت رسول دیکھیے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی برکتیں اس لیے ملنے والی ہے کہ یہ آقا کریم کے طریقے پر ہے۔ جب صحابہ کرام نے حدیث میں موجود ہے، کئی مرتبہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس کو یہاں پہ رکھیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے پیار ہے، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور یہ میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم رمضان کا احترام کر رہے ہیں۔ بھئی احترام کس چیز کا نام ہے؟ یہ جملہ کہہ دینا در حقیقت اپنے اندر سے ماہ رمضان کی فرضیت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ڈریے اس بات سے، یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ جو یہ کہہ دیتا ہے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، ہم احترام کر لیتے ہیں۔ بھئی احترام اور کس شے کا نام ہے؟ احترام روزہ رکھ لینے کا نام ہے۔ جب فرض ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ یہ جملہ کہنا ہی اللہ کی نافرمانی کے مترادف ہے کہ جی روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، ہم احترام کر رہے ہیں۔ کیوں بھئی؟ آپ اس کو احترام کیسے قرار دیتے ہیں؟ در حقیقت اس جملے کے اندر ہی اللہ کی نافرمانی کو چھپا رہے ہیں۔ اور فرضیت کس معنی میں ہے، کس عنوان سے ہے؟ میں وہ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے پیار ہے۔ کس قدر پیار ہے کہ آپ اکثر و بیشتر نفلی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ، اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ وہ مسلسل روزہ کیا ہوتا ہے؟ اسے صائم الدہر کہتے ہیں۔ صائم الدہر یہ ہے کہ جس کی سحری کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا اور افطاری کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ صحابہ کرام کا عشق دیکھیے اور ان کے ایمان کی انتہا دیکھیے اور عمل کی انتہا دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا ایمان ہی نہیں بلکہ ان کا عمل بھی عشق کی انتہا کا عمل ہے۔ وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس تو 100 بہانے ہیں، ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے رخصت ہو گئی ہے۔ پیمانہ انسان کا ایمان ہے، قسمتی انسان کا باطن ہے کہ وہ طے کرے گا کہ میں اس فرض کے لیے تیار ہوں یا نہیں تیار۔ صحابہ کرام نے وہ صائم الدہر شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ عام بشر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کمزور ہو رہے ہیں، ضعیف ہو رہے ہیں، بلا کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم نے بھی بغیر سیر و افطار کے روزہ شروع کر دیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، آقا کریم فرماتے ہیں خبردار کون ہے تم میں سے میری مثل؟ اللہ اکبر۔ لوگ بڑی آسانی سے جملہ بازی کر دیتے ہیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے میری مثل؟ مجھے تو میرا رب غیب سے کھلاتا اور پلاتا بھی ہے، تو روزہ افطار کرو۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ اس کی فرضیت دیکھیے، اس ماہ رمضان کی فرضیت دیکھیے کہ اس کی فرضیت سحر و افطار کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ سحری کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مومن ہونا ضروری ہے، تب رحمتیں ملیں گی۔ اور مومن کون ہوگا؟ جو کریم آقا کے طریقے کو اپنا لے گا۔
اب کریم آقا کے طریقے میں کیا ہے، وہ سحر بھی شامل ہے، افطار بھی شامل ہے، اور کریم آقا کی محبت میں جب وہ روزہ رکھے گا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک جو وقت افطار اس کو پانی کے پہلے گھونٹ سے ملتی ہے، اس کا تو ہر روزے دار اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ مسرت کیسی ہے، وہ خوشی کیسی ہے، وہ لطف کیسا ہے جب بندہ اپنے رب کی بندگی کے لیے، خالص اپنے رب کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک خوشی جس کو تم دنیا میں محسوس کر سکتے ہو وہ وقت افطار پانی کے پہلے گھونٹ کی ہے، اور فرمایا دوسری خوشی حشر کے دن بروز قیامت اپنے رب سے ملاقات